میرے ساتھ ایک ایسا بچہ موجود ہے جس نے شیخو پورہ کے اندر 1033 نمبر لیے ہیں۔ تیاری میری اتنی اچھی نہیں ہوئی تھی جتنے اچھے میرے نمبر آ گئے۔ مسئلہ بن گیا تھا جس وجہ سے صرف 3.5 مہینے مجھے تیاری کا موقع ملا۔ 9th میں ایڈمیشن ہوا تھا، تب میں نے ویٹری بھی ساتھ جوائن کی تھی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اردو پوائنٹ سے برہان الدین کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کی میں ملاقات ایک ایسے بچے سے کروانے والا ہوں جس باہمت بچے نے پوری قوم کو جو مایوسی میں ڈوبی ہوئی ہے ایک امید کی کرن دی ہے کہ محنت لگن کے ساتھ آپ دنیا کے اندر کچھ بھی کام کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک ایسا بچہ موجود ہے جس نے شیخو پورہ کے اندر 1033 نمبر لیے ہیں۔ ریاضی کے امتحان میں ان کے نمبر بالکل پورے ہیں، کمپیوٹر سائنس میں صرف 1 نمبر کم ہے، اور یہ بچہ مسیحی برادری سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے حالات کے باعث اپنے خاندان کو سپورٹ کرنے کے لیے، فائنینشیل سپورٹ دینے کے لیے یہ والد صاحب کے ساتھ سبزی بھی بیچتا رہا ہے اور مختلف جگہ کے اوپر بطور ویٹر بھی کام کرتا رہا ہے۔ روحان اشفاق میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور آج ان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ جانتے ہیں۔ میرے 1033 نمبر آئے ہیں۔ ضلع میں اور بھی بچوں کے مجھ سے بھی زیادہ نمبر آئے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرے نمبر جتنے بھی آئے ہیں وہ ضلع میں بہت اچھے سمجھے جا رہے ہیں، اور دور دور سے پوری دنیا سے مجھے کالز آ رہی ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں اور اپریشیٹ مجھے کر رہے ہیں بہت زیادہ، اور خدا کا شکر ہے جتنی مجھے آج یہ عزت ملی ہے اس کے لیے میں خدا باپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس لیول کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جو مجھے آج عزت مل رہی ہے۔ اچھا، تم یہ سبزی کے ٹھیلے کے اوپر کھڑے ہو، سبزی بیچ رہے ہو، یہ کیا کہانی ہے؟ ذرا اپنی زندگی کا مشکل وقت بتاؤ۔ ہم پر مشکل وقت آیا تھا 7ویں کلاس میں، تب میں پڑھتا تھا، تو پھر 7ویں پاس کرنے کے بعد 2 سال تک والد صاحب کے ساتھ کام کیا، کیونکہ میرے والد صاحب ہمیں نہیں سپورٹ کر پا رہے تھے، جس وجہ سے میں نے 2 سال تک والد صاحب کے ساتھ کام کیا۔ اس کے بعد میرے بھائی جو ہیں بڑے، انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا، ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا، تو پھر وہ والد صاحب کے ساتھ جانے لگ گئے اور انہوں نے فورس کر مجھے اسکول بھیجا۔ 9th کلاس کا تو مجھے اندازہ بھی تھا کہ اتنے نمبر آ جائیں گے، مگر 10th کلاس کا اندازہ بھی نہیں تھا، کیونکہ 10th کلاس کی تیاری میری اتنی اچھی نہیں ہوئی تھی جتنے اچھے میرے نمبر آ گئے۔ مسئلہ بن گیا تھا جس وجہ سے صرف 3.5 مہینے مجھے تیاری کا موقع ملا۔ 2 مہینے تک نہ میں نے کچھ پڑھا، کتابوں کو دیکھا تک نہیں، میں تو بالکل امید چھوڑ چکا تھا، مگر میرے انچارج سر عاصم حسین انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا، انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، اور ان کی وجہ سے میں نے پیپر دیے تھے۔ جب ساری دنیا کے لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں، علاقے کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں اس وقت ہمارے دائیں میں بھی بہت زیادہ لوگ جمع ہوئے ہیں، لوگوں کا کیا رویہ ہے؟ اب پہلے کیسا تھا؟ جی، پہلے تو کوئی مجھے جانتا بھی نہیں تھا، کسی کو میرے نام کا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ جس لڑکے سے بھی آپ پوچھیں گے وہ میرا پتہ بتا دے گا، میرا نام بتائے گا کہ یہ ہمارے محلے کا ایک لڑکا ہے جس نے یہ اچیو کیا ہے۔ مطلب محلے میں بھی بہت زیادہ عزت بڑھ گئی ہے کہ ہمارے محلے کا نام آگے آیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، جب حالات خراب تھے اس وقت تمہیں لگتا تھا، دل میں کیا بات چلتی تھی کہ یار مجھے پڑھنا چاہیے، میں یہ زندگی سے باہر آنا چاہتا ہوں، اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں؟ اس وقت کیا سوچتے تھے جب مشکل حالات تھے، اور اب جب پہلی کامیابی مل گئی ہے اب کیا ارادہ کیا ہے؟ جی، جب کام پہ جاتا تھا تو اس کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا، میں یہی کہتا تھا کہ اگر میں نہیں پڑھ سکا تو میرے بھائی بہن پڑھ جائیں تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ جب آگے کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، اب کرنا کیا چاہتے ہو؟ ذرا لوگوں کو بتاؤ، اب آگے کچھ کرو گے، کچھ بڑھنا ہے، یا یہی سبزی کا ٹھیلا لگاؤ گے اور پڑھنا چھوڑ دو گے؟ کرو گے کیا؟ جی، اب خدا کا شکر ہے جو ہماری حالت تھی، مطلب والدین فائنینشلی سپورٹ نہیں کر پا رہے تھے، وہ اب ایک تنظیم ہے امریکہ کی، انہوں نے اب کہا کہ ہم آپ کا خرچہ اٹھائیں گے، FSC اب کروں گا۔ تنظیم والوں نے کہا کہ لاہور FC کالج میں آپ کا ایڈمیشن کروائیں گے اور مکمل خرچہ وہ اٹھائیں گے۔ سازا کرام یہی کہتے ہیں کہ CSS کا امتحان دیں، کیوں میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں CSS کا امتحان دوں۔ CSS اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں وہی ہمارے لیے قانون بناتے ہیں اور غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے وہی کام کرتے ہیں، تو میں بیوروکریٹس میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو قانون وہ بناتے ہیں اس سے غریبوں کو نہیں، زیادہ تر امیروں کو فائدہ ہوتا ہے، تو میں ایسا، اگر خدا نے چاہا تو میں ایسا قانون بناؤں گا جس سے امیروں کو نہیں، زیادہ غریبوں کو فائدہ ہو۔ جب 9th میں ایڈمیشن ہوا تھا تب میں نے ویٹری بھی ساتھ جوائن کی تھی، ویٹری بھی کرتا رہا۔ فیکٹری میں ایک میں ملا تھا تو ادھر جوائن کر لیا، شوز اور چمڑا بنتا تھا وہاں پہ، تو وہاں پہ جوائن کیا۔ 15,000 روپیہ سیلری تھی اور تقریباً 12.5 گھنٹے 13 گھنٹے گھر سے باہر رہتا تھا۔ جی روحان، آخری چیز بتاؤ، جتنے بھی لوگ اس وقت تمہیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جو تمہارے جیسی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے، اور وہ جو خواب انہوں نے دیکھے ہیں ان کو پورا نہیں کر پا رہے، ان لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ محنت کے حوالے سے، لگن کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے کچھ بھی کہنا چاہتے ہو؟
جی میں انہیں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محنت ضرور کریں اور تب تک محنت کریں جب تک آپ اپنا اسٹرگل جو آپ منزل آپ نے سوچا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے اس منزل تک پہنچنے تک محنت کرتے رہیں اور خدا پر بھروسہ رکھیں کیونکہ وہ محنت کرنے والے کو کبھی اس کی محنت کا اجر دیے بغیر نہیں جانے دیتا. اگر والدین آپ کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کرتے تو آپ خود کچھ کر لیں. ابوبکر صاحب مجھے بتائیے گا کہ روحان اسکول کے اندر اسٹوڈنٹ کیسا تھا اور اس کے حالات تو اوبیسلی بہت زیادہ برے تھے, تو آپ لوگوں نے اسے موٹیویٹ کیسے کیا؟ بچے کی جو ذاتی اس کا ایک کاوش ہوتی ہے, جو محنت ہوتی ہے, اس میں ایک بڑا اس کا کنٹریبیوشن تھا. ٹیچر کو ایسا پتہ چلتا رہی بچہ جو کس طرح سے جو نا وہ اپنے حالات کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. تو 1-2 بجے تک اسکول رہنا, اس کے بعد جا کے شام کو شادی ہال میں ویٹر کی نوکری کرنا اور روزانہ اسکول آنا, اپنے کام مکمل کرنا, اپنے نوٹسز مکمل کرنا, یہ ایک بہت بڑی ایک الگ انفرادیت اس بچے میں جو باقی بچوں میں نہیں عام طور پہ ہوتی. بچے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی مشکلات کا شکار ہوں, کو تھوڑا سا گھر کام ہو تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی پڑھائی کو پریفرنس دے وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ اس کو بہانہ بنا کے اپنی پڑھائی کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتے. تو یہ اس کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ اس نے اپنی پڑھائی کو بھی پریورٹی دی ہے, اپنی مشکلات سے بھی لڑا ہے اور اپنے مسائل کو بھی ساتھ ساتھ حل کیا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس نے اپنی منزل کو جو ہے وہ اچیو کیا ہے. تو امید ہے آئندہ بھی جو ہے وہ آگے بھی اسی طرح سے اپنی محنت کو جاری رکھے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کے دعا ہے کہ یہ آگے بھی مزید اسی طرح سے کامیاب ہو. روحان جو ہے وہ ایک بہت بڑی مثال ہے ان تمام بچوں کے لیے جو مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں, جن کے حالات اس طرح سے نہیں ہوتے کہ وہ سپورٹ کر سکیں. تو ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہوئے اس نے جس طرح سے محنت کر کے اپنی جو ہے نا وہ لگن سے کامیابی سے اپنی منزل کو حاصل کیا ہے. تو یہ ایک امید کی کرن ہے ان تمام بچوں کے لیے جو ان حالات کا شکار ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے وسائل بھی اس نے پیدا کیا ہے اور سب سے بڑی بات اس نے بے تحاشا محنت کی ہے اور جو ہے نا وہ اپنی منزل کو حاصل کیا ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. ناظرین, روحان اشفاق کی داستان آپ نے سن لی ہے, ان کے استاد کی گفتگو بھی سن لی ہے. روحان نے کیسے محنت کی اور اسٹل کیا کام کر رہے ہیں, یہ سب آپ کے سامنے پیش کرنے کی ایک بڑی خاص وجہ ہے. بہت سے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو کامیابی حاصل کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, اپنے اور اپنے خاندان کے حالات بدلتے ہیں. جو نوجوان نسل ہے اس بچے کو رول ماڈل بنائے, اس کی زندگی کی داستان سننے کے بعد اپنے ساتھ یہ عہد کریں کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمیں اپنے لیے خود کام کرنا ہے, اپنے اہل خانہ کی کفالت کے لیے مناسب اور جائز طریقہ کار کو اختیار کرنا ہے تاکہ انہیں بھی فیڈ کر سکیں اور زندگی کے اندر خود بھی آگے بڑھتے رہیں. اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.